السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ٹیٹ کے ایسے اہم سوالات پر ڈسکس کرنے والے ہیں جو امتحانی نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے۔ تو چلیے سیدھے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کسی استاد کے لیے طلبہ کی بولنے کی صلاحیت کو مؤثر بنانے کا کون سا طریقہ زیادہ موزوں ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں بولنے کے ساتھ ساتھ املا لکھوانا تاکہ یادداشت بڑھے۔ دوسرا آپشن ہے کارٹون، تصاویر اور بصری مواد کے ذریعے گفتگو کے مواقع پیدا کرنا۔ تیسرا ہے طلبہ سے کہانی کے حقائق زبانی طور پر معلوم کرنا۔ اور چوتھا ہے ریکارڈ شدہ آوازیں سنوا کر انہیں کہانی کی شکل میں بیان کروانا۔ تو بتائیے ہمارا صحیح جواب، صحیح آپشن کون سا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بولنا سیکھنے کے لیے صرف کتاب ہی کافی نہیں ہوتی۔ جب ہم تصویریں، کارٹون یا کوئی منظر دکھاتے ہیں تو بچے اس پر بات کرنے لگتے ہیں۔ اسی سے اصل بولنے کی پریکٹس ہوتی ہے، اس لیے بصری چیزوں کی مدد سے گفتگو کروانا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی، یعنی کارٹون، تصاویر اور بصری مواد کے ذریعے گفتگو کے مواقع پیدا کرنا۔ اگلا سوال ہے، کسی ایک موضوع کے ذریعے بولنے کی 3 ذیلی مہارتوں کا درست مجموعہ کون سا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں لہجہ، آواز کا معیار، رفتار گفتگو۔ دوسرا ہے آواز کا معیار، انداز بیاں، بولنے والے کی موجودگی۔ اور تیسرا ہے بولنے والے کی موجودگی، لہجہ، حوالہ۔ چوتھا ہے حرکات و سکنات، ظاہری شکل، لباس۔ یہ ہمارے چار آپشن ہیں، یہ ہمارے 4 آپشنز ہیں اور ان میں سے ایک آپشن ہمارا صحیح ہوگا۔ یہاں سوال پوچھا جا رہا ہے کہ 3 ذیلی مہارتوں کا درست مجموعہ کون سا ہے؟ تو بتائیے اس کا صحیح جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ میں آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتاتا ہوں۔ جب کوئی بچہ بولتا ہے تو 3 باتیں اہم ہوتی ہیں۔ آواز کیسی ہے، نمبر 1۔ دوسرا ہے رفتار ٹھیک ہے یا نہیں، اور تیسرا ہے لہجہ مناسب ہے یا نہیں۔ یہی 3 چیزیں مل کر بولنے کی ذیلی مہارتیں بنتی ہیں۔ لہٰذا ہمارا آپشن ہو جائے گا پہلا، یعنی لہجہ، آواز کا معیار اور رفتار گفتگو۔ یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زبان سیکھنے کی ناموافق حالات کے بارے میں سوال ہے ہمارا۔ سوال کیا ہے کہ اردو زبان سیکھنے کے لیے کون سی صورتحال غیر موافق کہلائے گی؟ ہمارے آپشنز ہیں کلاس روم میں اردو بولنے پر پابندی ہو، دوسرا ہے گھر میں اردو کا بالکل استعمال نہ ہو، اور تیسرا ہے طلبہ کو اردو مواد تک رسائی حاصل نہ ہو، اور چوتھا ہے مادری زبان رابطے کی زبان ہو، مثلاً جو اس کی مادری زبان ہے، مثلاً ہندی۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہمارا کون سا ہوگا؟ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی، یعنی طلبہ کو اردو مواد تک رسائی حاصل نہ ہو۔ تو یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سیکھنے والے کا ادراکی انداز کن عوامل سے تشکیل پاتا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں توضیحی اور لفظی طریقہ، دوسرا ہے بالواسطہ اور براہ راست انداز، تیسرا ہے آزادی پر مبنی اور جائزہ پر مبنی، اور چوتھا ہے معاون اور مقابلہ ذاتی۔ کوشچن کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں سیکھتا۔
کوئی براہ راست سمجھتا ہے، کوئی بالواسطہ مثالوں سے۔ یہی فرق بچے کے ادراکی انداز کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اس کے حساب سے دوسرا، یعنی بالواسطہ اور براہ راست انداز۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ پرابلم بیسڈ لرننگ سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسئلہ پر مبنی سیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ہمارے 4 آپشنز ہیں۔ ایسا نصاب جو قومی نصاب سے مکمل طور پر مختلف ہو۔ دوسرا، تدریسی حکمت عملی جس میں طلبہ باہمی تعاون سے مسائل حل کریں۔ تیسرا ہے صرف نظری اصطلاحات پر مبنی سیکھنے کا طریقہ۔ اور چوتھا ہے مہارتوں کو کسی نظام کے ساتھ محض پیش کرنا۔ تو بتائیے ہمارا صحیح جواب کون سا ہوگا؟ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی، یعنی تدریسی حکمت عملی جس میں طلبہ باہمی تعاون سے مسائل حل کریں۔ یہ بہت ہی صحیح اور درست جواب ہے ہمارا۔ اس طریقے میں ٹیچر سب کچھ نہیں بتاتا بلکہ بچے مل کر مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اسی عمل سے اصل سیکھنا ہوتا ہے۔ اسے مسئلہ پر مبنی آموزش کہتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ بی، یعنی تدریسی حکمت عملی جس میں طلبہ باہمی تعاون یعنی ایک دوسرے کے تعاون سے مسائل کو، کسی بھی چیز کو حل کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ زبان سیکھنے کے عمل میں نازک یا اہم دور سے کیا مراد ہے؟ یہ ہمارے سوال ہیں اور آپشن ہیں: کلاس میں فہم کی جانچ سے پہلے کا وقت۔ دوسرا ہے زبان کا منصوبہ بنانے کا بہترین مرحلہ۔ اور تیسرا ہے وہ وقت جب طلبہ عملی زبان استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ اور چوتھا آپشن ہے وہ خاص مرحلہ جب زبان نسبتاً تیزی سے سیکھی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے 4 آپشنز ہیں۔ سوالات کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا اے، یعنی کلاس میں فہم کی جانچ سے پہلے کا وقت۔ زبان سیکھنے کا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب بچہ جلدی اور آسانی سے زبان سیکھ لیتا ہے۔ اسی خاص وقت کو نازک یا اہم دور کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کلاس میں فہم کی جانچ سے پہلے کا وقت۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ خلاصہ نویسی سے متعلق ہے سوال۔ ایک مؤثر خلاصہ لکھنے کے لیے کون سی 2 بنیادی مہارتیں ضروری ہیں؟ ہمارے آپشنز ہیں: متن کو اپنے الفاظ میں لکھنا اور مترادفات استعمال کرنا۔ مترادفات کہتے ہیں الفاظ الگ الگ ہوں، الفاظ الگ الگ ہوں لیکن اس کے معنی ایک ہوں، معنی ایک ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں مترادفات۔ دوسرا آپشن ہے اہم و غیر اہم نکات کی پہچان اور مرکزی خیال کی تفہیم۔ تیسرا ہے صرف حروف ربط کا درست استعمال۔ چوتھا ہے عام الفاظ کے بجائے اصطلاحات کا استعمال۔ تو بتائیے ہمارا صحیح جواب کون سا ہوگا؟ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بی، یعنی اہم و غیر اہم نکات کی پہچان اور مرکزی خیال کی تفہیم۔ خلاصہ لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ اہم بات پہچانے، مرکزی خیال سمجھے، بغیر اس کے خلاصہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ بی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ سوال زمانہ کی تدریس تدارک کے سلسلے میں ہے۔
اگر کوئی طالب علم زمانہ کی اقسام سمجھنے میں مشکل محسوس کرے تو استاد کیا کرے؟ یہ ہمارے سوال ہیں۔ آپشنز ہیں: طلباء سے خود جملے بنوائے اور رہنمائی فراہم کرے، دوسرا ہے کلاس روم کے باہر بھی جملوں کی ساخت پر مشق کروائے، تیسرا ہے حقیقی زندگی کی مثالوں کے ذریعے مشق کرائے، چوتھا ہے مختلف اقسام کے جملوں کی مشق کے مواقع دے۔ یہ ہمارے 4 آپشنز ہیں۔ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی طلباء سے خود جملے بنوائے اور رہنمائی فراہم کرے۔ اگر زمانہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو صرف تعریفیں یاد نہ کروائیں، بچوں سے کہیں خود جملے بناؤ، روزمرہ مثالیں دو اور بار بار مشق کرو۔ اسی طرح زمانہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اے، یعنی طلباء سے خود جملے بنوائے اور رہنمائی فراہم کرے۔ اگلا سوال ہے زمانہ کی اقسام سمجھانے کے لیے درج ذیل میں سے کون سا طریقہ زیادہ مؤثر ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں: طلباء کو جملہ سازی میں فعال طور پر شامل کرنا، دوسرا ہے نصابی مشق کو کلاس سے باہر تک توسیع دینا، تیسرا ہے روزمرہ حالات سے مثالیں پیش کرنا، چوتھا ہے متنوع جملوں پر مسلسل مشق کروانا۔ یہ ہمارے 4 آپشنز ہیں۔ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجیے اور جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی روزمرہ حالات سے مثالیں پیش کرنا۔ اگلا سوال ہے تخلیقی مطالعہ کی بہترین مثال کون سی ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں: انٹرنیٹ سے موضوع سے متعلق معلومات تلاش کرنا، مختلف زاویوں سے کردار ادا کرنا اور متن کو نئے انداز میں لکھنا، تیسرا ہے صرف معنی سمجھنے کے لیے مطالعہ کرنا، چوتھا ہے لائبریری میں حوالہ جاتی کتب سے معلومات جمع کرنا۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی مختلف زاویوں سے کردار ادا کرنا اور متن کو نئے انداز میں لکھنا۔ جب بچہ کہانی کو اپنے انداز میں بدل کر لکھے یا کردار بن کر پڑھے تو یہی تخلیقی مطالعہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ بی، یعنی مختلف زاویوں سے کردار ادا کرنا اور متن کو نئے انداز میں لکھنا۔ اگلا سوال ہے سرسری مطالعہ سے متعلق۔ سرسری نظر ڈالنے کا درست مفہوم کیا ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں: غیر ضروری حصے چھوڑ کر مطلوبہ معلومات حاصل کرنا، دوسرا ہے پورا متن تفصیل سے پڑھ کر نوٹس بنانا، تیسرا ہے خیالات کو تنقیدی زاویے سے جانچنا، چوتھا ہے متن پر تیزی سے نظر ڈال کر عمومی خیال حاصل کرنا۔ تو بتائیے ہمارا صحیح آنسر کون سا ہوگا؟ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی، یعنی متن پر تیزی سے نظر ڈال کر عمومی خیال حاصل کرنا۔ یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے متن میں پیوستگی کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ متن میں پیوستگی کس طرح ظاہر ہوتی ہے؟ ہمارے آپشنز ہیں: ہر پیراگراف میں دلائل کے ساتھ معلومات دینا، دوسرا ہے متن میں مسلسل مختلف معلومات لکھنا، تیسرا ہے ضمیروں، حروف ربط اور مترادفات کے ذریعے جملوں میں ربط پیدا کرنا، چوتھا ہے واقعات بیان کرنے کے لیے پیراگرافوں کی ترتیب دینا۔ بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی ضمیروں، حروف ربط اور مترادفات کے ذریعے جملوں میں ربط پیدا کرنا۔
جب جملے ایک دوسرے سے ضمیر، حروف ربط اور مترادف الفاظ سے جڑ جائیں تو متن مضبوط اور واضح ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ سی، یعنی ضمیروں، حروف ربط اور مترادفات کے ذریعے جملوں میں ربط پیدا کرنا۔ اگلا سوال ہے، سننے کے عمل میں توجہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے آپشنس ہیں: بولنے والے کی بات مکمل ہونے تک خاموش رہنا، کہی یا ریکارڈ شدہ بات پر بحث یا مراسلے کے دوران توجہ دینا، آدھی لکھی اور آدھی سنی ہوئی تقریر کو سننا، اور چوتھا ہے کسی عمل کے لیے اہم بات کو غور سے سننا۔ یہ 4 آپشنس ہیں ہمارے، تو بتائیے اس کا صحیح جواب، صحیح آپشن کون سا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا، یعنی کہی یا ریکارڈ شدہ بات پر بحث یا مراسلے کے دوران توجہ دینا، یہ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اچھا سننے والا وہ ہوتا ہے جو اہم بات پر پوری توجہ دے، صرف کان سے نہیں بلکہ دل سے سنے۔ لہٰذا ہمارا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ بی، یعنی کہی یا ریکارڈ شدہ بات پر بحث یا مراسلے کے دوران توجہ دینا۔ اگلا سوال ہے، تحریر کو تقریر سے ممتاز کرنے والی بنیادی خصوصیت کون سی ہے؟ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، تحریر یعنی لکھاوٹ، اور تقریر مطلب بولنا۔ ہمارے آپشنس ہیں: زیادہ تیز رفتار سرگرمیاں، گرامر کا کم استعمال، وضاحتی اختتام کا ہونا، الفاظ کی غیر ضروری تکرار سے گریز۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی الفاظ کی غیر ضروری تکرار سے گریز کرنا۔ تحریر میں ہم الفاظ کو سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں، اس لیے غیر ضروری تکرار کم ہوتی ہے، یہی تحریر کی خاص بات ہے۔ اس لیے ہمارا جواب کیا ہو جائے گا؟ ڈی، الفاظ کی غیر ضروری تکرار سے گریز کرنا۔ اگلا سوال ہے، اردو زبان کی کلاس میں تقریر کے عمل اور رد عمل کے لیے کیا ضروری ہے؟ سوال کو اچھے سے ریڈ کیجئے اور جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ آپشنز ہیں ہمارے: سننے والوں کے رد عمل کے مطابق گفتگو کا انداز اختیار کرنا، دوسرا آپشن ہے نتائج سے متعلق معلومات تحریری شکل میں دینا، تیسرا ہے ایک طرفہ تقریر کو مکالمے پر ترجیح دینا، چوتھا ہے زبان کا بے ساختہ مگر غیر منظم استعمال۔ تو بتائیے اس کا صحیح آنسر، صحیح جواب ہمارا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی سننے والوں کے رد عمل کے مطابق گفتگو کا انداز اختیار کرنا۔ کلاس میں تقریر تب کامیاب ہوتی ہے جب استاد سامنے والے کے رد عمل کے مطابق بات کرے، یہی اصل تدریس ہے۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو اور سیشن آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ہم آپ کی کامیابی کی تمنا کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔